بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ سچے خواب آنے کی علامات کیا ہیں، سچے خواب کب نظر آتے ہیں، خوشخبری والے خواب کون سے ہوتے ہیں، اور سچے خواب آنے کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور خواب کن لوگوں کو ذکر کرنا چاہیے، خواب کی تعبیر کے لیے کن اصولوں کو ذہن نشین رکھنا چاہیے، کیونکہ عموماً میرے بہن اور بھائی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جب وہ اپنے خوابوں کی تعبیر کے بارے میں معلوم کرتے ہیں تو ہم ان کی صورت سن کر، یعنی خواب کے احوال سن کر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آیا یہ خواب سچا ہے یا جھوٹا ہے، کیونکہ اس خواب کی جو تعبیر ہوتی ہے وہ اس خواب کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی، اور خواب کا جو وقت بتا رہے ہوتے ہیں، جو خواب کی علامات بتا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے یہ صاحب خواب کو، جو صاحب تعبیر ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ خواب سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ تو بہت سارے لوگ جب خوابوں کی تعبیر کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے، ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کا خواب جو ہے وہ بالکل اس کی کوئی تعبیر نہیں، وہ آپ کے لیے فائدہ مند بھی نہیں ہے اور آپ کے لیے نقصان دہ بھی نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات جو خواب نظر آتے ہیں وہ بندے کی اپنی سوچ کے مطابق نظر آتے ہیں، یا بندے کی جو فکر ہوتی ہے، جو بندے کے حالات زندگی ہوتی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ خواب اس کو نظر آتے ہیں۔ اس وجہ سے اس خواب کی کوئی تعبیر معنی خیز نہیں ہوتی، لیکن اس پر وہ ہمارے بھائی اور بہن یہ ناراض ہوتے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، آپ ہمارے خواب کی تعبیر ہی نہیں بتا رہے، ان کو یہ سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آج کی یہ اسپیشل ویڈیو اس لیے بنائی گئی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو جان کر یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ سچے خواب کس وقت نظر آتے ہیں، کب نظر آتے ہیں، سچے خواب آنے کی علامات کیا ہیں، سچے خوابوں کی کون سے اصول ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے بندہ خود بھی معلوم کر سکتا ہے کہ آیا یہ خواب سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اور آج میں سچے خواب آنے کی جو علامات ہیں، جو ان کے محرکات ہیں، جو وجوہات ہیں، ان کو احادیث کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو ان تمام باتوں کا علم آ جائے گا۔ سامعین کرام، خواب کے سچا ہونے کے بارے میں اسلامی تعلیمات، احادیث مبارکہ، قرآن پاک اور علماء کرام کی آراء کی روشنی میں آپ کے سامنے وضاحت اور تفصیل بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا سوال کہ سچے خواب کب نظر آتے ہیں؟ سامعین کرام، حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صبح کے وقت کا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ سن لیجئے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ سچا خواب وہ ہوتا ہے جو سحری کے وقت دیکھا جائے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ نمبر 2 کہ فجر کے وقت یا اس کے قریب کون سا خواب دیکھا جائے۔ یہ وقت سکون، طہارت اور اللہ کی طرف خاص توجہ کا ہوتا ہے۔ اس وقت میں نیک روحیں زیادہ قریب ہوتی ہیں، اس لیے خواب بھی واضح اور سچے ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ نیکی اور طہارت کی حالت میں سونے والے کو جو خواب نظر آتے ہیں وہ خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔ اگر انسان وضو کر کے، دعا پڑھ کے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوئے تو اس کے خواب سچے ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص وضو کر کے سوتا ہے اور ذکر الہی کرتا ہے، اس کی روح اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ جمعہ یا دیگر مبارک راتوں میں جو خواب دیکھے جاتے ہیں وہ بھی سچے ہونے کی ان کے امکان بھی بڑھ جاتے ہیں، جیسے شب جمعہ، جمعرات کی رات اور رمضان المبارک یا شب قدر میں دیکھے گئے خواب سچے ہونے کے قریب تر ہو سکتے ہیں۔ دوسرا سوال کہ سچے خواب آنے کی علامات کیا ہوتی ہیں، کہ اگر کسی بندے نے خواب دیکھا ہے اس کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ میرا خواب سچا ہے؟ سن لیجئے، خواب واضح اور یاد رہ جانے والا ہوتا ہے۔ جو خواب سچا ہوتا ہے وہ آپ کو بھولے گا نہیں، وہ آپ کو یاد رہے گا، چاہے 2 دن گزر جائیں، 3 دن گزر جائیں، ہفتہ گزر جائے، وہ خواب آپ کو کبھی بھولے گا نہیں۔ نمبر 2، خواب میں الجھاؤ یا بے ترتیبی نہیں ہوگی،
یعنی وہ ترتیب کے ساتھ دیکھا جائے گا. جس طرح بندہ کوئی کام کرتا ہے ترتیب کے ساتھ کرتا ہے، یا کھانا کھاتا ہے ترتیب کے ساتھ کھاتا ہے، پہلے ہاتھ دھوتا ہے پھر بیٹھتا ہے پھر اس کے سامنے کھانا آ جاتا ہے، تو اس ترتیب کے لحاظ سے وہ خواب کی ترتیب بھی رکھی گئی ہوگی. جو بھی کام ہوگا، جو بھی خواب اس نے دیکھا ہوگا، وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کبھی وہ بھاگ رہا ہے خواب کے اندر، کبھی اس کو کوئی مار رہا ہے، کبھی وہ سانپ مار رہا ہے، کبھی وہ چھلانگ لگا رہا ہے. نہیں، اگر کوئی ایسا خواب نظر آتا ہے جو یکسوئی کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ ہو، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں وہ ایک ترتیب کے ساتھ چل رہا ہو اور آپ کو بھولے بھی نہ، تو یہ خواب بھی سچا ہو سکتا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے خواب کے اندر اگر کوئی نظر آئے تو وہ خواب بھی سچا ہوتا ہے. اب تیسرا سوال ہے کہ جھوٹے یا پریشان کن جو خواب ہوتے ہیں ان کی کیا علامات ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ سامعین کرام، شیطانی خواب ہوتے ہیں عام طور پر ڈراؤنے یا بے ترتیب ہوتے ہیں، جن کا کوئی مقصد نہ ہو اور دل میں گھبراہٹ پیدا کر دیتے ہیں. ایسے خوابوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر برا خواب دیکھو تو اسے کسی سے بیان نہ کرو اور بائیں طرف 3 بار تھتکار دو اور اللہ سے پناہ مانگو. سچے خواب کون سے ہوتے ہیں اور سچے خوابوں کے اصول کیا ہیں، یہ سن لیجئے. اس پر قرآن و حدیث، صحابہ اور تابعین اور مفسرین معبرین کی آراء کی روشنی میں آپ کو بیان کروں گا. سچے خواب کون سے ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو سچا خواب ہوتا ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے. یہ وہ خواب ہوتے ہیں جن میں ہدایت، خیر یا مستقبل کی سچائی کی جھلک نظر آتی ہے. اور اس کے علاوہ وہ خواب جن میں بشارت دی جاتی ہے، وہ کون سے خواب ہوتے ہیں؟ یہ وہ خواب ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کسی خوشخبری یا رہنمائی سے نوازتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبوت کے بعد صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں، یعنی خوشخبریاں باقی رہ گئی ہیں جو انسان کو خواب کے ذریعے دی جاتی ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مبشرات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نیک خواب ہیں جو انسان کو دکھائے جاتے ہیں. اور نمبر 3، خواب وہ خواب جن کی تعبیر دنیا میں سچ ہو جائے. جیسے یوسف علیہ السلام کا خواب، یوسف علیہ السلام نے 11 ستارے، سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. یہ خواب سالوں بعد سچ ہو کر ظاہر ہوا تھا. سچے خوابوں کے اصول کیا ہیں؟ نمبر 1، پہلا اصول، نیک نیت اور پاکیزگی کے ساتھ سونا. یہ سچے خوابوں کے آنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، طہارت. نمبر 2، خواب کا واضح اور بامعنی ہونا. بے ترتیب، خوفناک اور بے ربط خواب سچے نہیں ہوتے. سچا خواب عام طور پر مختصر، واضح اور علامتی ہوتا ہے، یاد رہ جاتا ہے، کبھی بھولتا نہیں، خواب دیکھنے والے پر اثر چھوڑتا ہے. نمبر 3، نیک عمل کرنے والے کا خواب سچا ہونے کی قریب ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تم میں سب سے سچا خواب وہ دیکھتا ہے جو تم میں سب سے زیادہ نیک ہو، سچا ہو. نمبر 4، ہر خواب کی تعبیر سب کے لیے یکساں نہیں ہوتی. 2 افراد اگر ایک ہی خواب کو دیکھیں لیکن ان کی نیت، حالات اور اعمال کے لحاظ سے تعبیر الگ ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر 2 بندے بھی ایک خواب دیکھیں تو ان کی ایک ہی تعبیر ہو. ان کے احوال زندگی کی مناسبت اور ان کی سوچ و بچار، ان کی فکر دیکھ کر صاحب تعبیر آپ کو بتائے گا کہ آپ کے خواب کی تعبیر کیا ہے. خواب کو صرف اہل علم سے بیان کرنا چاہیے، بہت ہی اہم بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب صرف اس سے بیان کرو جو تم سے محبت کرتا ہے یا وہ عالم ہو، یعنی وہ جاننے والا ہو، وہ خواب کی تعبیر کا علم جاننے والا ہو، تو اپنا خواب اس بندے سے بیان کرو. نمبر 6، شیطانی خواب رد کر دینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برا خواب دیکھو تو بائیں طرف تھتکار دو، اللہ سے پناہ مانگو اور کسی کو بیان نہ کرو. اگر آپ نے برا خواب دیکھا ہے تو آپ کی آنکھ کھل گئی ہے سوتے وقت، تو آپ بائیں جانب تھتکار دیں 3 مرتبہ اور اس اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں، پناہ مانگیں اس خواب کے شر سے، اور وہ خواب کسی کو نہ بتائیں. نمبر 7، ہر خواب کی تعبیر ضروری نہیں کہ دنیا میں ظاہر ہو. بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نے جو خواب دیکھا ہے بس اس کی تعبیر ہمیں اسی دنیا میں اور اسی وقت حاصل ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. کچھ خواب آخرت یا غیبی امور کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن کا ظاہر دنیا میں نہیں ہوتا. سامعین کرام، خوابوں کی جو علم ہے بہت ہی وسیع ہے، اللہ کی طرف سے یہ عطا ہے.
ہر بندے کا کام نہیں ہوتا کہ خوابوں کی تعبیر کو بتا سکے. یہ صاحب خواب، صاحب علم، صاحب فن خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں. وہی آپ کو آپ کے خواب کا جو اصل میسج، پیغام، خوشخبری یا بری خبر ہے، وہ آپ کو آپ کی حوالے زندگی، آپ کی سوچ فکر، آپ کی زندگی کے ساتھ مناسبت کو دیکھتے ہوئے آپ کی خواب کی تعبیر اچھی طرح لگا سکتا ہے اور آپ کو بتا سکتا ہے. سامعین کرام، یہ تھی سچے خواب دیکھنے کے کچھ اصول اور ان کے کچھ اوقات اور ان کی علامات جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں. امید ہے کہ آپ کو ان تمام باتوں کی سمجھ آ چکی ہوگی. دعا ہے اللہ رب العزت میرے اور آپ کے خوابوں کو ہمارے لیے باعث رحمت اور برکت بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.